السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فلسطینی مظلوم عوام اپنے وطن کے لیے اپنے نظریات اور عقائد کے تحت طاغوتی طاقتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا دشمن اگرچہ بہت شاطر ہے، افرادی طور پہ، مالی طور پہ، وسائل کے حوالے سے، ہر لحاظ سے وہ برتری میں ہے، مگر اس پہ ان کے پاس ایمان کا جذبہ نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی رضا نہیں ہے، ان کے پاس شیطانیت کے تحت مظلوم بچوں کی قتل و غارت کے پروانے تو ہیں، اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کو اپنا دشمن کہتے ہیں۔ جیسے ہندوتوا نظریے والے ہندو مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ چینجر ہے، مسلمان امن کا داعی ہے، اور مسلمان باطل نظریات کو، غلط قسم کے عقائد کو ختم کرتا ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو ایسے لوگ جو ہوس کے پجاری ہیں، جو بد کردار ہیں، برے ہیں، منافق ہیں، ان کا دم گھٹتا ہے مسلمانوں کی موجودگی میں، کیونکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہ دیا جائے۔ آج امریکہ بھی پس پردہ، یہ تین طاقتیں، امریکن ہو گئے، یہودی ہو گئے اور ہندو ہو گئے، ان تمام کا مشن مسلمان کا قتل عام کروانا ہے۔ اور یہ میرے صرف الزامات نہیں ہیں۔ امریکہ کی عراق میں چاہے دہشت گردی ہو، اور چاہے افغانستان میں دہشت گردی ہو، چاہے جہاں میں اس کی بساط چلی، چاہے شام میں، چاہے یہودیوں کو استعمال کرتے ہوئے شام میں، لبنان میں، مصر میں اور فلسطین میں دہشت گردی ہو، اور چاہے اس کا نام کیا ہے، ہندوؤں کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر میں دہشت گردی ہو، یہ تینوں جو ہیں، تینوں قوتوں کا محاذ صرف مسلمانوں کا قتل عام کروانا، ان کے علاقوں سے بے دخل کرنا۔ مثلا مسلم حکمرانوں کی بے حسی، ان کی کام عقلی، ان کی جہالت، ان کی دقیانوسی سوچیں، مفاد پہ مبنی جو ہے وہ ان کے فیصلے، اور یہی نہیں ہے، ایسے بٹکے ہوئے ملا کاری جو ان کو فرقہ واریت کی بیس پہ تقسیم کرواتی ہیں ملکوں مسلم حکمرانوں کو، وہ بھی یہ تمام عوامل ہیں جو مسلمان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے آج ہسپتالوں میں بمباری ہو رہی ہے، مظلوم بچوں کی آہو پکار بھی مسلم امہ کے لیڈروں کو خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پا رہی، کیونکہ وہ شیطانیت کی اس قدر قریب چلے جا چکے ہیں، اور انہوں اس قدر بزدل ہو گئے ہیں کہ انہیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ پہ توکل ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ پھر کیسے فضائے بدر پیدا اور فرشتے مدد کے لیے اتریں، کیونکہ حق پہ ڈٹنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں نظر آتا۔ افسوس ہوتا ہے ایسی مسلمانی پہ جس میں انسان بزدلی اس قدر اختیار کر لے کہ گندی قومیں بھی اب ہم پہ حکمرانی کریں، اور ہم قاری قرآن ہو کے، ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے بھی، درود کا ورد کرتے ہوئے بھی، اور بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود ہم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن کے، چڑیا کی طرح چوں چوں کر کے خود کو بری الزما تصور کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہماری اس چوں چوں کو اس لیے پسند نہیں فرمائے گی کیونکہ ہم انفرادیت سے لے کے اجتماعیت تک دقیانوسی سوچوں اور غلط خیالات، نظریات اور عقائد میں اس قدر پھنس چکے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے بہت دور ہیں، اور یوں ہم شیطان کو دیکھ کے تھر تھر کانپتے ہیں، شیطانیت کا مقابلہ نہیں کرتے، اور یوں انفرادیت سے لے کے اجتماعیت تک ہر جگہ ہمارے ایمان کے جنازے اٹھے نظر آتے ہیں، اور ہم بھی اسی کی زندگی میں جینے کے لیے، خود کو خوش کرنے کے لیے ہم عشق کے پرمٹ بھی مانگتے ہیں اور بے معنی دعوے کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہ تمام دعوے غلط ثابت ہو گئے، کیونکہ آج ہماری جہاں تو اللہ مدد کر رہا ہے اور نہ ہم میدان عمل میں اتر رہے ہیں۔ اگرچہ فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے صدر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جو شاطر مکار امریکہ ہم اس سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اسی طرح مصر نے بھی کہہ دیا ہے، مگر حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ ایران کی تازہ ترین جنگی حکمت عملی دیکھ کے مجھے کوفی یاد آ گئے۔ آج حماس کی مدد کرنے والا ایران جو ہے وہ آپ بھاگ رہا ہے پتلی گلی سے کہیں ہم پہ حملہ نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے سعودی عرب، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے مصر، سب سے پہلے لبنان کا نعرہ لگانے والوں نے، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے نہ صرف اسلام کے استحکام، اسلام کی اثر و رسوخ، اسلام کی طاقت اور ہیبت کو
دشمنوں کے ہاتھوں بیچ دیا، بلکہ مسلمانوں کا جو عزم تھا، ہمت تھے، ارادے تھے، نسل و آئین کا منزل تھی، اس سے بھی پرے کر دیا، اور یوں مسلمان ایک کمزور ترین اس شکل میں چلا گیا کہ آج مسلمان چڑیا کی طرح چوچو کر کے اپنے ہی قاتلوں سے رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس پسے پرتا دو سپر پاورز رشیا کی صورت میں، چائنا کی صورت میں ہمارا اتحادی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، مگر مسلم امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو نہیں رہی۔ تو ایسے میں اگر مسلمان ہی اپنی حیثیت اور مقام مرتبے سے گر جائے گا تو غیر مسلم کو کیا پڑی ہے پرائی جنگ میں کودنے کی۔ تو لہٰذا آج امریکن کو، اور اس کے بعد جو سعودی عربیہ نے جو غلطیاں کی سابقہ ادوار میں، اور امریکہ سے بھیک مانگتے تھے اپنے تحفظ کی، پیسہ کھلا لٹا دیا، اپنا پیسہ امریکہ کے بینکوں میں رکھوا دیا، دیوالیہ امریکہ کو طاقت دی، اس لیے کہ آج وہ مسلمانوں کا قتل عام کر سکتے۔ یہی نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی اسلام دشمن ممالک ہیں، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ ہم اس قدر بغیرت اور بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھتے ہیں ہمیں انرجی ان چیزوں سے ملتی ہے، جبکہ ہم اپنے اوپر برسنے والی لعنتوں کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ ہم انفرادیت سے لے کے اجتماعی تک ہماری قبریں کھود دی گئی ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کبھی عراق کی صورت میں، کبھی افغانستان کی صورت میں، اور کبھی ایسا مختلف، اور اس طرح کبھی مسلمانوں میں دہشت گردانہ گروہ پروان چڑھا کے طاغوتی طاقتوں نے مسلمانوں کو آپس میں تو لڑا دیا، مگر اجتماعی طور پہ اتحاد کبھی فرقہ واریت کی صورت میں پیدا نہ کرنے دیا، کبھی اس کا نام کیا ہے پیسہ پھینک کے، انہی کا پیسہ پھینک کے ان کے ضمیر خریدے گئے، اور یوں ہم بے حسی کی وادی میں گھوتے ہوئے اپنی آہستہ وقت کے ساتھ قبروں کو جا رہے ہیں، جبکہ یہ تینوں طاقتیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ آہستہ مسلم ممالک کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں۔ اور گریٹر اسرائیل کا جو نعرہ لگایا ہوا ہے اسرائیل نے، وہ بھی اسی وقت پورا ہوگا جب ہم کمزور ترین شکل میں چلیں گے۔ ہم ڈر رہے ہیں کہ جو احادیث میں باتیں ہوئی ہیں وہ سچ ثابت نہ ہو جائے، جبکہ وہ اسی لیے سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ ہم اجتماعی طور پہ مضبوط نہیں ہیں۔ جیسے آج فرقہ واریت کے حوالے سے بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں سرکار نے فرما دیا ہے لہذا تحت کے بندی بنے، سرکار نے تو منع فرمایا، سرکار نے تو یہ فرمایا کہ جسے فرقہ واریت کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو فرقہ میں مت پڑو۔ سرکار فرماتے ہیں تم سچ بولو، ہم سچ نہیں بولتے، منافقت نہ کرو، ہم منافقت کرتے ہیں، حرام نہ کھاؤ تو ہم حرام کھاتے ہیں۔ یعنی کہ جو سرکار نے رشوت نہ لو، ہر جہاد کے لیے نکلو، سرکار نے یہ بھی احکامات دی ہیں، جبکہ تم ڈر رہے ہو کہ اب یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں، مگر جو سچی باتیں سرکار نے فرمائی ہیں وہ بھی تو دیکھو جو تمہیں استقامت پیدا کرتی ہیں۔ آج اگر انسان کی خوراک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، خوراک اگر ہم ناقص کھاتے ہیں تو ہماری سیلز خراب ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی ڈس آرڈر ہوتی ہے، امراض لاحق ہو جاتے ہیں، سیلز کمزور ہونے کی وجہ سے دردیں نکل آتی ہیں یا کوئی اور ایکسٹرا۔ اسی طرح اگر آپ کی سوچوں پہ لبرل، سیکولر اور طاغوتی طاقتوں نے قبضہ کر لیا ہے تو آپ مسلمان تو رہے نہیں، آپ تو شیطان کے پیرو ہیں، آپ میں ایمانی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ لذت سے بات ہے، آپ کی جعلی تسبیحاں، آپ کی وہ بے معنی سی تلاوتیں اور بے معنی سی اس طرح چیزیں کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، رائے کاری کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، مگر حقیقت میں آپ جب ملانے عمل کی باری آتی ہے تو آپ منافع خوری بھی کرتے ہیں، پھر آپ رشوت بھی لیتے ہیں، آپ حرام بھی کھاتے ہیں، آپ کی زبان و آنسوں کو محفوظ بھی نہیں ہے، آپ فحش گو بھی ہیں، آپ بد کردار بھی ہیں، تو کہاں کے رہے مسلمان؟ بجیش کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے، یہ اقبال فرما گئے۔ تو لہٰذا یہ خوش فہمی اب ختم ہو جانی چاہیے ان 2 نمبر مولویوں کی اور جعلی صوفیوں کی اور 2 نمبر حکمرانوں کی کہ وہ کس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہے۔ آج ہم اپنا موقف دینے سے ڈٹے، موقف صحیح واضح طور پہ نہیں دے سکتے۔ آج اس قدر دلال قسم کے تجزیہ نگار، دلال قسم کے حکمران بھی ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں حیرانگی کی ہوتی ہے اور یہ باتیں ٹی وی پہ جاتی ہوتی ہیں۔ آپ کا دشمن آپ کو گاجر مولی کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ وہ جیسے چوہے کو پکڑنا ہو، کسی کو سبز باغ دکھا کے اس کی خاتمے کا سبب بننا ہو، یعنی کہ سامنے ایک چھوٹا سا ہدف رکھ دیا، شیر کو پکڑنا ہو تو بکری رکھ دی، چوہے کو پکڑنا ہو تو اس کا دانہ کا رکھ دیا، اسی طرح کسی کو پکڑنا ہو تو سامنے پس پردہ کچھ چیز دکھا کے
کوئی اور چیز نکل آتی ہے. بکری دکھائی، شیر آیا، حقیقت میں شکاری نظر آیا، اس نے اس کو قید کر دیا. اسی طرح چوہے کو دانہ دکھایا، وہ پنجرے میں پھنسا، فارغ ہوا. اب یہی اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے، یہی ہندو دنیا کر رہا ہے. اور دیکھیں بد کردار، جھوٹے، منافق اور اخلاقی پستی کا شکار، پاکیزگی کا ان کو پتہ نہیں ہے، پاک صاف رہنے کا ان کو پتہ نہیں ہے. ایسی گندی قومیں آپ پہ حکمرانی کریں، آپ کس قدر بزدل ہیں، کیونکہ آپ کی بارگاہ خدا کی بارگاہ سے دور ہیں. آج فلسطینیوں کے آپ بھی اتنے ہی فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ہونے میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے کہ امریکہ، یہودی لابی یا ہندو دنیا جو پس پردہ ان کی حمایت میں اترا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ خوش فہمی ختم کر لینی چاہیے، ہمیں حقائق کی طرف جانے چاہیے. آج جو اگر ہماری انفرادی سوچوں سے لے کے جو فرقہ واریت کی صورت میں غلط قسم کے نظریات، اب ایک شخص کو اگر شیطان ہائی جیک کر لیتا ہے، وہ جتنے بھی گناہ ہیں اخلاقی پستی کے گنوائے ہیں میں نے، اگر وہ اس پہ عمل پیرا تو وہ تو اسلام کہتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے صحیح، وہ تو اس میں ایرر ہے، ڈس آرڈر ہے، اس کی زبان و آج سے کوئی محفوظ نہیں رہیں گے. یہی جب میدان عمل کی ہماری جہاد کی باری ہے کہ وہ رائے فلاح اختیار کرے گا. اور ایسا انسان انسانیت کے لیے خطرہ ہے اگر آپ کے معاشرے میں مثالی قوانین نہیں ہیں، کیونکہ وہ جب اپنے غلط قسم کی سوچوں سے اور اپنی بساط کے مطابق معاشرے کو تباہ کرے گا تو پھر کسی نہ کسی کی زندگیوں میں زہر تو گھولے گا اور یوں انسان کی زندگیوں میں وہ اجیرن کر دے گا. تو لہٰذا اس لیے اسلام کہتا ہے کہ قوانین بہت مضبوط ہونے چاہیے. طاقتور مسلمان کی جو اسلام نے تعریف بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان طاقتور جو ہوتا ہے وہ معاشرے کو مثالی بناتا ہے اور معاشرے کو تباہ ہونے سے بچاتا ہے تاکہ بد کردار لوگوں کا راج نہ ہو، منافق قسم کے لوگوں کا راج نہ ہو، برے لوگوں کا راج نہ ہو. اب دیکھا جائے تو پاکستان بھی بڑی تباہی سے بچ گیا جب یوتھیوں کے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا، جب اس نے پاکستان کو آگ لگانے کی بات کی، کشمیر بیچ کے آ گیا ان تینوں طاقتوں کے ہاتھوں. پھر اس کا نام کیا، اس نے پاکستان کو ٹوٹے کروانے کی بات کی، فوج کو کمزور کرنے کی بات کی، دلال قسم کے ججوں سے وہ ہمدردیاں سمیٹی جا رہی تھی اور اتنا باہر سے پیسہ آ رہا تھا کہ میڈیا کے منہ میں بھی پیسہ ٹھوسا جا رہا تھا، پھر ججوں کو خریدا جا رہا تھا، پھر ہر وہ شخص جو ضمیر فروش تھا اس کو خریدا جا رہا تھا. اور لوگ سمجھتے تھے اب انصاف کی ادھر چرچے ہوں گے. انصاف کیا ہونا تھا کہ دشمن مزید مسلط ہونا، وہ جو اس گریٹر اسرائیل کا تصور تھا، جو امریکہ جو سی پیک کے جو اس کو کھٹکتا ہے، اس طرح دشمن طاغوتی طاقتیں جو ساری مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور مسلمان ابھی تک خوف غفلت میں ہے اور حیرت ہوتی ہے. اور آرمی چیف نے کل بڑے پرزور الفاظ میں اور بڑے اچھے انداز میں جیسے اس کا نام کیا مذمت کی ہے یہ بمباری کی، اور یہ وہ اچھی بات ہے. ہمیں پاکستان کو ایک اور واضح طور پہ موقف دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور کوئی بھی ہمارے میں دھڑانے پیدا نہیں کر سکتا. سب سے پہلے ہم اسلام کی احکامات کے مطابق ایک جسے واحد کی طرح امت مسلمہ کے غم کو محسوس کریں گے، اور کوئی بھی انسان جو مظلوموں کو کے خلاف ان کو قتل عام کرے گا تو ہم اس کے خلاف ایک اجتماعی طور پہ ان کے خلاف بیانیہ جاری کریں گے، ان کے خلاف لاہ عمل تیار کریں گے تاکہ دنیا میں مظالم ختم ہو جائے. اب امریکہ جس طرح شاطرانہ طریقے سے مرد مومن برے لوگوں کو، غلط سوچوں کو اپنے کردار کے ذریعے آہستہ آہستہ تبدیل کرتے ہیں، اور یہ مرد مومن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. اور ایسے میں مسلمان حکمرانوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جو نہیں سمجھنے والے، جو لیڈ کلاس ہوتی ہے حکمران کی صورت میں غیر مسلموں کے، ان کے پر کاٹے، ان کی پالیسیز کو ناکام کرے یا پھر ان کے سر تان سے جدا کر دے. جیسے ایران اور کیسو کسرا کی سلطنتیں فتح ہوئی تو ان کو حق کی دعوت دی گئی نہیں تو ان کے سر قلم کر دو تاکہ ان کے اثرات پوری دنیا میں نہ پھیلیں، اور وہ جو سپر پاورز تھی اس وقت کی ختم ہو گئی، اور یوں معاشرے میں ایک ایسی سوچ جنم لیا جس میں انسانیت کا پیغام تھا، جہاں پہ امن تھا، جہاں پہ اتحاد تھا، جو قتل و غارت سے پرے سوچیں تھی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج امریکہ اپنی انتہا پسندی پھیلانے کے لیے، یہودی لابی انتہا پسندی پھیلانے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں، ان کو لوگوں کو تھرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو کسی نہ کسی چھوٹے چھوٹے محاذ پیدا کر کے تقسیم کرتے ہیں، اور یوں نفرتوں کے ڈیوائڈ اینڈ رول کے نظریے کے تحت آہستہ آہستہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام اس کے آلٹو کیا مختلف امن کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اور جبکہ شیطان کے پیرو جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ معاشرے کا امن تباہ کرنے کے لیے، اپنے ایجنڈے اور شیطان کے ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے، شیطانیت کو پروان چڑھانے کے لیے، اور انسانیت کی تباہی کے لیے. افسوس ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کے حکمرانوں کو ابھی تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی.
وہ تو اربوں کے لوگ جو کبھی بھوکے مرتے تھے آج دولت آنے کی وجہ سے عیاشیوں میں اس قدر گم ہیں کہ انہوں نے مندر بھی کھول دیے گئے ہیں، دجال کے گھر بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، سینیماز کھول دیے گئے ہیں، آج اس کا نام کہ عربوں میں طوائفوں کا کلچر پروان چڑھانے کے لیے تماش بینی کے اڈے پیدا کر دیے گئے۔ جب مسلمان تو بغیرت نہیں ہوتا، ہوں دلیل متقین ہدایت متقیوں کے لیے، پاکیزہ کے لوگوں کے لیے، اعلیٰ اخلاق والوں کے لیے، جب ایک عورت اگر وہ شوہر کے ساتھ مخلص نہیں تو یقیناً وہ طوائفہ ہے، وہ یقیناً اس نے یار پا رکھے ہیں، ورنہ ایسے ہوتا ہی ہے کہ کوئی عورت، کیونکہ انسان کی وابستگی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی شیطان سے چاہت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اگر آپ میں اس کا مطلب ہے آپ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے بہت دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شیطانیت نے قبضہ کیا ہوگا۔ تو دعووں سے نہیں پتہ چلتا کہ کوئی کتنا اچھا ہے، بلکہ یہ پتہ چلتا ہوتا ہے کہ کوئی حقیقی معنوں میں اپنے کردار کے والے سے کتنا اچھا ہے۔ آج سوشل میڈیا جیسی گفتگو ہو رہی ہے، مولوی بھی کی تبلیغیں بھی ہواؤں میں چل رہی ہیں اور معاشرے میں مسالی نہیں ہے، تو کوئی اچھا انسان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح فیملیز کا سٹرکچر ختم ہو کے رہ گیا، اسی طرح حکمرانوں کی باتیں بھی ہوا میں ہی ہیں، اسی طرح عام عوام ہے تو ان کی تباہیاں بھی دیکھتا ہوں۔ جب آپ اس قدر اپنی تباہیاں خود سے خریدو گے، انفرادیت سے لے کے اجتماعیت تک آپ ہر محاذ میں ناکام نظر آتے ہیں اور شیطانیت کا غلبہ آپ کے کردار پہ، آپ کی سوچوں پہ نظر آتا ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ تم اللہ کے اچھے مسلمان مان سکو، اچھے نائب مان سکو، اچھا اللہ اچھے مومن مان سکو؟ تو لہٰذا آپ نے اپنی تباہیاں خود سے خریدی ہیں۔ اقبال کا یہ شعر بڑا لوگوں کو چبھتا گا کہ تو اپنی تقدیر خود اپنے قلم سے لکھ، فطرت نے رکھی ہے، خامہ حق نے رکھی ہے، فطرت نے رکھی ہے خالی جبین تیری، اس طرح کا شعر ہے۔ تو جب انسان کی سب سے بڑی جو منزل ہوتی ہے وہ انسان کی سوچیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کی سوچوں پہ ہی غیار کے قبضے ہوں گے تو آپ تو پہلے محاذ پہ ہی ختم ہو گئے، کیونکہ انسان کی نیت سے ہی انسان کی منزل کا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز آپ کی تربیت کے بعد صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر وہ بھی چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو فیل سمجھیں، آپ فیل سمجھیں تو آپ فیل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب بھی اگر اتحاد امت کا اور امریکہ کی شاطرانہ چالوں کا اور آپ نے نہ سمجھا، اب بھی اگر امت مسلمہ اجتماعی طور پہ مضبوط نہ ہوئی اور اگر ایران نے اب ایران کو پرزور حمایت کرنی چاہیے، اب بمباری کر دینی چاہیے تھی یہودیوں پہ، ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے تھا۔ اسی طرح رشیا سے مدد لیتے، چائنا سے پس پردہ مدد لیتے اور امریکہ کی بینڈ بجاتے، اب جتنے محاذ بننے ہیں بن جاتے، جو نہ ہوتا ہو جاتا، جو بھی سانپ نکالنا ہے امریکہ نکال کے دیکھ لے، کیونکہ جس طرح فلسطینیوں کے آہستہ آہستہ کر کے علاقے چھینے گئے ان میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوا ہے۔ روز وہ جنازے اٹھا کے اپنے معصوم بچیوں کے اور عام شہریوں کے وہ تھک چکے ہوئے تھے، وہ مجبور تھے اب کیا وہ اس طرح انتہائی اقدام اٹھائیں اور ایک ماں کا حق قائم کریں، تاکہ جو اس پہ ان کی مدد نہیں کرے گا تو وہ خود خدا کو مسلمان وہ جوابدہ ہوں گے۔ ایسے میں اقوام متحدہ تو کٹ ٹکڑی کا کردار ادا کرتی ہے، ناپتل کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے پتہ نہیں کب۔ تو اب اگر آپ نے اب وہ گریٹر اسرائیل کا جو اس نے نعرہ لگایا ہوا ہے اور ایک غیر مسلم جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے، جس مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ملک میرا ہے، تو اس تمام کائنات میں میری عظمت کے چراغ روشن کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ حقیقی معنوں میں بادشاہ ہوں، میرے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو جب مسلمان کو قرآن کی تعلیمات کا ہی نہیں پتہ ہوگا، خدا کے ارشادات کا پتہ نہ ہوگا، بلکہ وہ تو طاغوتی طاقتوں میں پھنسا ہوگا، تو وہ کیا خدا کا پیغام پھیلائے گا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو شیطانیت کی اور اسی چیز کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، بجش کی آگ اندھیرا ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، جس میں مرنے کی تڑپ نہیں ہے آگ کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تڑپ نہیں ہے، وہ تو راک کا ڈھیر ہے، اور ایسے راک کے ڈھیر سے کسی کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ راک ہوا اڑے گی تو یہی راک تمہارے منہ پہ پڑے گی اور گندگی پھیلا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تو پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اجتماعی جہاد کی طرف کوچ کر سکے۔ جب اسے سیلف کنٹرول ہوگا تو پھر ہی اس کو جذبہ پیدا ہوگا، احساس پیدا ہوگا، تو میدان عمل میں اترے گا نا۔ آج ہم انفرادی طور پہ اس قدر پستی کا شکار ہیں کہ طاغوتی طاقتوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اجتماعی طور پہ ہم تباہ و بربادی کا شکار ہیں، جبکہ کافر اور شاطر قومیں آپ اس قدر ہیں کہ آپ ان کی
مدد تو کر سکتی ہیں، کیونکہ شیطان کو پیروی کرنے کی وجہ سے، اب شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ شیطانی طاقتوں کے آپ بھائی بھائی بن گئے، اور جو رحمان کا بھائی بھائی کا تصور تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ہم سے نکل گیا۔ تو لہٰذا اب اپنی تباہیاں آپ خود اپنے ہاتھوں سے سب لکھ رہے ہیں، چاہے اس میں مسلمان حکمران ہو جائیں، چاہے اس میں مبلغین دین ہو جائیں، چاہے اس میں کوئی اور ہو جائے، اور جتنے بھی بڑے بڑے دعوے ہیں وہ سب کے سب پیتی پیتی نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے تمہاری تباہیاں کرنی ہیں۔ یہ علیحدہ سے بات ہے کہ آپ کے وقت ایک ایک کر کے وہ کس کو مارتا ہے، ایک ایک ملک کو گرا رہا ہے، بڑی دیر سے پاپڑ توڑ رہا ہے امریکہ ایران کو تباہ کرنے کا۔ تو اب تو ایران کے لیے بہترین وقت تھا اس کو سبق سکھانے کا، کہ اس کا ڈنگ نکالتا، اس کو بتاتا کہ ہم بھی اتنے مجبور نہیں ہیں۔ کب تک ایران بھیک مانگے گا اور صرف اپنے دشمن کو خود سے دور رکھے گا؟ اب ایران اگر نہیں میدان عمل میں اترے گا تو وہ مزید یہودی لابی مضبوط ہوگی، مزید قبضے ہوں گے فلسطین میں، پھر وہ قریب سے قریب تر اس کے جاتے ہوئے اس کو بھی آہستہ آہستہ نگل جائیں گے۔ مگر آج کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی ایک مسلم اکثریتی علاقے میں غیروں کی حکومت ہے، اور اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ابھی تک لاہ عمل تیار نہیں ہو سکا، اور وہ کس قدر پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے آج تو پاکستان یا مسلم ممالک بھی آئیڈیل نہیں رہ گئے، جو کام غلط قسم کے دوسرے ممالک کر رہے ہیں، نافرمان قومیں کر رہی ہیں، خدا سے اعلان بغاوت کرنے والی قومیں کر رہی ہیں، وہی مسلمانوں میں موجود ہے۔ کیا کام ہے جو عربوں میں نہیں، برائیاں نہیں پائی جاتی؟ ہر وہ کام کون سا کام ہے جو ادھر پاکستان میں نہیں ہو رہے؟ اگر مسلمان اس طرح کی حالتوں میں پڑیں گے تو یہی ہوگا کہ کفار میں اور مشرک کی تعمیر صرف کلمے کی حد تک رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہمیں تو یہ تمہارا یہ کلمہ بھی منظور نہیں ہے، کیونکہ تم نے میری عظمتوں کے جلال اور دیکھتے ہوئے، میری جو سچائی اسلام کی دیکھتے ہوئے تم نے پروانے کی طرح مر مٹنے کی بجائے تم نے کہا کہ چند زندگیاں سانس اور گن لوں، اور جو اپنی نسل و آئین تھا، جو مقاصد تھے مسلمان کے، تم اس سے دور چلے گئے ہو۔ اب ہمیں تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اسی منافقت کی زندگی گزارو، کیونکہ تم نے اسلام کے پیغام اور مقصدیت کو سمجھا ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کو اس کی حیثیت سے بے خبر کر کے، اس کے مقامات سے گرا کے، آج بزدل امریکہ اور یہودی لابی شیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں۔ اور میں عظمت ان سلوٹ پیش کرتا ہوں ان فلسطینی بچوں کو، بچیوں کو، ان مجاہدین کو، ان معصوم قوم کو، کہ جنہوں کے پاس نہتے ہونے کے باوجود ان کے پاس اتنی افرادی قوت بھی نہیں ہے، وہ جنگی سامان بھی نہیں ہے، مگر وہ کس قدر ان کا نسل و بلند ہے کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتے، اور وہ اللہ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ذرا بھی ان کے ایمان میں لذت نہیں آ رہی کہ وہ اس کا نام کیا ہے، نعوذ باللہ، اسلام سے بے دخل ہو جائیں، یا غیار کے نظریات کو اپنا لیں، یا ان کی حاکمیت قبول کرتے ہوئے ان کے ٹیریٹری میں، ان کے علاقوں میں چلے جائیں۔ ایسی بالکل باتیں نہیں ہو رہی، مگر ادھر دیکھیں ہمارے مسلم حکمرانوں کی کیا بات ہے، ساری ظاہری طور پہ آزادیاں موجود ہیں، مگر یہ اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، شیطانیت کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ ضمیری فروشی بھی کر رہے ہیں، ہر وہ کام جس سے غیار خوش ہو وہ بھی کر رہے ہیں، اور ادھر ہم غیار کی غلامی بھی قبول کر رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین اسرائیل کی صورت میں ہو، امریکہ کی صورت میں ہو، یا پھر اس کا نام کیا ہے، ہندو بنیوں سے خائف ہے تمام عالم اسلام۔ تو کیا ہے کہ ہم تو ان کی سوچوں سے اس قدر محروم ہیں کہ ہم حق کی بات نہیں کر سکتے۔ تو وہ فلسطینی کا جذبہ دیکھیں، وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ان سے پرے رہتے ہیں، وہ اپنے مقصدیت سے نہیں ہٹتے، ان کی عصمت کو سلام۔ اور دیکھیں امریکہ کی پالیسی اور یوتھیوں کے لیڈر کی پالیسی بھی ایک جیسی تھی۔ امریکہ جس طرح ڈول پالیسی کی تحت دنیا کو تباہ کرتا ہے، جیسے صدام کو کہا اس پہ حملہ کر دو ملک پہ، اس نے حملہ کیا، بعد میں دوسرے ملک کا ہمدرد بن کے اس نے اسی کو تباہ کر دیا، یعنی یہ پولیس مقابلے جیسا حال، پہلے خود وہ پہلو چور ڈکیٹ پالو، پھر بعد میں پولیس مقابلے میں مروا دو اور تمغہ لے لو۔ ایسی بھی پولیس والے معذرت کے ساتھ ہیں ہمارے پاکستان میں، ایسے چودھری بھی ہیں جو اپنے گنڈے پالتے ہیں، وہ پھر انہیں کو مروا کے کہتے ہیں ہم نے تو کی نہیں، یہ تو یہ کر گیا۔ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح امریکہ جو شاطران، اسی طرح یوتھیوں کا لیڈر کر رہا تھا،
ایک طرف امریکہ کو دھمکی لگا رہا تھا, دوسری طرف لوبنگ ہو رہی تھی امریکہ کے تحت ہی کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ یہاں ہماری پارٹی کی ترجمانی ہو رہی ہے. وہ ایک طرف کہا جا رہا تھا یہ ہماری چیزیں حکومت کے آ رہے ہیں, اور دوسری طرف کہا میں نے تو انہی کی کہنے پہ یہ اسمبلیاں توڑی ہیں. یعنی منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے, سچائی سے دور, بد کرداریوں میں پھنسی ہوئی شخصیت, حرام مال کی فراوانی, گولڈ سمتھ سے لے کے ہر طرح کے دشمن ممالک انڈیا سے فنڈنگ. اب تو یوتھیوں کے کالز بھی ریسیو ہو رہی ہیں جو راہ کے ایجنٹوں سے ان کے رابطے. تو استغفر اللہ, اس سے بڑھ کے غداری کیا ہوئی. تو یہ لہٰذا یہ جو ملک توڑنے کی سازش اور یہ غدار جو نظر آیا, تو ابھی بھی ادارے اگر اس کو بام مشقت عمر قید کی سزا نہیں سنا سکتے یوتھیوں کے لیڈروں میں کو, تو پھر کہیں کہ انصاف کا جنازہ ختم ہو گیا, انصاف کا جنازہ اٹھ گیا پاکستان میں. تو لہٰذا انتہائی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی. ان حالات میں اگر انتہائی اقدامات نہ اٹھائے گئے تو عالم اسلام اور جہاں جو ممالک سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے آنکھیں چرا لیں گے اور ہم بچے رہیں گے, تو وہ اپنے لیے نہایت مشکلات پیدا کریں گے.